آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی حیرت انگیز اور عظیم سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو قدیم بابل کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے بچپن سے لے کر ان کے ایک عظیم باپ بننے تک کے تاریخی سفر اور ان سے جڑے انوکھے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کوئی تنہا اپنے وقت کے سب سے طاقتور، ظالم اور خوفناک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کر سکتا ہے؟ بالکل اکیلا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور دراصل یہی وہ ناقابل یقین ہمت اور غیر متزلزل یقین ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمرود کے دور کی، جو ظلم اور جبر کا زمانہ تھا۔ تو بات ہے آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے کی۔ بابل کے حالات اس قدر سنگین تھے کہ جب نجومیوں نے بادشاہ نمرود کو یہ پیشنگوئی کی کہ ایک بچہ اس کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس نے بوکھلاہٹ میں آ کر شہر کے تمام نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا لرزہ خیز حکم دے دیا۔ ذرا تصور کریں اس خوف کا۔ لیکن انہی پرخطر اور ناممکن حالات میں حضرت ابراہیم کی ولادت شہر سے دور ایک غار میں خفیہ طور پر ہوئی۔ انہیں وہیں چھپا کر رکھا گیا اور حیرت انگیز طور پر قدرت نے خود ان کی پرورش کا انتظام کیا۔ اب ہم ان کی زندگی کے اگلے اہم موڑ پر آتے ہیں، جھوٹے خداؤں پر سوال اور ایک عظیم فکری بیداری کا آغاز۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ارد گرد ایک عجیب ہی ماحول دیکھا۔ ایک طرف بابل کے لوگ تھے جو آنکھیں بند کر کے چاند، سورج، زہرہ اور مردوخ نامی پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور دوسری طرف نوجوان ابراہیم کی وہ کمال کی عقلی دلیل تھی۔ انہوں نے آسمان کو بغور دیکھا اور بڑی سادی سی لیکن ٹھوس منطق پیش کی کہ بھائی، جو چیز طلوع ہو کر آخرکار غروب ہو جاتی ہے، جو غائب ہو جائے، وہ بھلا ہمیشہ رہنے والا سچا خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل لاجواب دلیل۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ شہر میں بہار کے جشن کا میلہ لگا تھا، اور نمرود سمیت بابل کے سارے ہی شہری شہر سے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ عظیم الشان مندر بالکل سنسان اور خالی پڑا تھا۔ آس پاس بس پتھر کے بے جان بت کھڑے تھے، اور ان سب کے بیچ بالکل اکیلے کھڑے تھے نوجوان ابراہیم، اور ان کے ہاتھ میں تھی ایک کلہاڑی۔ اب یہاں سے اس تاریخی سفر میں ایک زبردست اور انتہائی سنسنی خیز موڑ آتا ہے۔ تہوار کے بعد جب لوگوں نے واپس آ کر اپنے خداؤں کو اس طرح ٹوٹا ہوا پایا تو ظاہر ہے طوفان کھڑا ہو گیا۔ انہیں بھرے مجمع میں بلایا گیا اور جواب طلب کیا گیا۔ تب حضرت ابراہیم نے بڑی دلیری سے وہ تاریخی اور ماسٹر صدوق دلیل دی۔ فرمایا، ان کو تو اس بڑے بت نے توڑا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جواب نہیں تھا، یہ دراصل ایک ایسا زبردست عقلی جال تھا جس نے ان تمام قاضیوں اور ججوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا اور انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ ان کے خدا تو بے جان ہیں۔ اس واقعے کے بعد ظاہر ہے سیدھا ٹکراؤ ہونا تھا وقت کے سب سے بڑے جابر یعنی نمرود کے ساتھ۔ نمرود بڑے غرور سے سینہ تان کر کہتا تھا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے ایک ایسا چیلنج دیا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ ذرا سوچئے اس جملے کی طاقت کو۔ یہ سن کر وہ مغرور اور ظالم بادشاہ مکمل طور پر بے زبان ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس فکری اور منطقی فتح کے بعد ان کی روحانی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اپنے دل کے مکمل اطمینان کے لیے انہوں نے خالق کائنات سے پوچھا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو انہیں حکم ملا کہ 4 پرندوں کو ذبح کریں اور ان کے حصے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان پرندوں کو پکارا تو یقین جانیے سب کو حیرت میں ڈالتے ہوئے وہ 4 پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے بالکل صحیح سلامت ان کے پاس واپس آ گئے۔ یہ ان کے روحانی سفر کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اب ہم اس تاریخی جائزے کے سب سے دہلا دینے والے حصے کی طرف چلتے ہیں، عظیم آگ سے بچنا، جو درحقیقت ان کے ایمان کا حتمی امتحان تھا۔ بابل کے لوگوں اور نمرود نے مل کر ایک انتہائی خوفناک سزا کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پورا 1 مہینہ لگا کر تیل، لکڑیاں، گندھک اور تارکول جمع کیا، اور اتنی شدید آگ بھڑکائی کہ کوئی انسان تو کیا، پرندہ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں آگ میں ڈالا کیسے جائے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا فوجی آلہ یعنی منجنیق، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی غلیل تیار کی گئی تاکہ انہیں دور سے ہی اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا سکے۔ اور پھر وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ آیا جب انہیں ہوا میں اس منجنیق کے ذریعے سیدھا آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا۔
ذرا تصور کریں صورتحال کا۔ لیکن اس انتہائی نازک اور خوفناک لمحے میں بھی ان کا یقین ذرا برابر نہیں ڈگمگایا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک فرشتے کی طرف سے ملنے والی مدد کی پیشکش بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تھا ان کے کامل توکل اور بھروسے کا اصل عروج۔ اور پھر تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ آگ کو حکم ہوا اور وہ ان کے لیے بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ چشم زدن میں وہ بھڑکتے اور چیختے شعلے پھولوں سے بھرے ایک پرامن اور خوبصورت باغ میں بدل گئے۔ نمرود اور وہاں موجود پورا مجمع یہ منظر دیکھ کر بالکل دنگ اور سکتے میں آ گیا۔ اس عظیم الشان واقعے کے بعد آخرکار حضرت ابراہیم کو اپنا آبائی شہر بابل چھوڑنا پڑا۔ اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہجرت اور پدریت کے ایک بالکل نئے باب کا۔ بابل چھوڑنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو طویل اور کٹھن سفروں پر مبنی تھا۔ یہ ہجرت کوئی عام سفر نہیں تھا۔ سب سے پہلے بابل سے روانگی ہوئی، پھر وہ مصر کی طرف گئے جہاں مصر کے بادشاہ نے انہیں بڑی عزت دی اور وہیں حضرت ہاجرہ بھی ان کے خاندان کا حصہ بنی۔ اس کے بعد وہ فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے اور آخرکار انہوں نے اپنی نئی زوجہ ہاجرہ کے ساتھ بالکل بنجر اور ویران علاقے یعنی حجاز کا تاریخی سفر کیا۔ 70، جی ہاں 70، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ اپنی زندگی کی 7 دہائیاں یعنی 70 سال سے زائد کی عمر میں جا کر انہیں اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی خوشی نصیب ہوئی۔ اس قدر بزرگی کے عالم میں پہلی اولاد کا ملنا اور پھر آگے چل کر ایک ایسا کڑا امتحان آنا، یہ چیز اس پورے سفر کو جذباتی طور پر بہت گہرا اور منفرد بنا دیتی ہے۔ اور وہ کڑا امتحان کیا تھا؟ انہیں حکم ملا کہ وہ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے سے بچے اسماعیل کو حجاز کی اس بالکل ویران اور سنسان وادی میں چھوڑ آئیں، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ ہریالی کا کوئی نام و نشان، نہ ہی پینے کے پانی کا کوئی قطرہ، بس چاروں طرف سخت، کالے اور خشک پہاڑ تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، یہ صرف اور صرف حضرت ہاجرہ کے کامل توکل اور اپنے رب پر اٹوٹ یقین کا سہارا تھا جس کی بدولت وہ وہاں رکنے پر راضی ہوئیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس جائزے کے سب سے اہم حصے پر، حتمی قربانی، جو کہ سیدھا سیدھا دل کا ایک کڑا امتحان تھا۔ اس مقام پر آ کر یہ سوال ہم سب کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے کہ کیا کوئی بوڑھا باپ جسے زندگی کے اس آخری پہر میں اتنی دعاؤں اور انتظار کے بعد ایک پیارا سا بیٹا ملا ہو، وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا بھاری سوال ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن جب انہیں خواب کے ذریعے مسلسل اپنے خالق کا اشارہ ملا تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ اور اس کڑے وقت میں اس نوجوان بیٹے کا ایمان اور جذبہ بھی تو دیکھنے والا تھا نا۔ جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو اپنا خواب بتایا تو حضرت اسماعیل کا تاریخی اور حیران انگیز جواب تھا، ابا میرے ہاتھ اور ٹانگوں کو مضبوطی سے باندھ دیں اور مجھے جلدی سے قربان کر ڈالیں۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک نایاب، گہرے اور روحانی تعلق کا ایسا منظر تھا جس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن جو ہی اس عظیم باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، ایک آسمانی آواز آئی جس نے چھری کو وہیں روک دیا۔ ان کا خواب سچا ثابت ہو چکا تھا اور اس جذباتی عروج کے لمحے میں ایک مینڈھا معجزے کے طور پر وہاں لایا گیا تاکہ اسے اسماعیل کی جگہ فدیے کے طور پر قربان کیا جا سکے۔ ان کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تھی بغیر اسماعیل کو کھوئے۔ اور یاد رہے، بالکل یہی وہ یادگار عمل ہے جو آج بھی ہر سال لاکھوں مسلمان مینا میں حج کے دوران پورے عقیدے سے ادا کرتے ہیں۔ اس قدر طویل اور کٹھن سفر کا نچوڑ ان کی لافانی اور شاندار میراث ہے۔ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بننے کا وہ اعلیٰ ترین اعزاز ملا جو کسی اور کو نہ مل سکا۔ اسی باپ بیٹے کی جوڑی نے مل کر مکہ میں مقدس کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ وہ بے شمار آنے والے انبیاء کے جد امجد یعنی روحانی دادا بنے، یہاں تک کہ فرشتوں نے خود آخر انہیں اس بزرگی میں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کی شاندار خوشخبری بھی دی۔ 120 سال سے زائد عمر تک انہوں نے واقعی ایک عظمت اور مقصد سے بھرپور زندگی گزاری۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آخر ایک اندیکھی حقیقت پر مکمل یقین رکھنے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی عزیز ترین چیزیں بھی قربان کر دینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس ہمت اور اس یقین کا راز کیا ہے؟ امید ہے اس عظیم تاریخی سفر نے ہم سب کو استقامت اور کامل یقین کی ایک بالکل نئی بصیرت دی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔